بیوقوف انسان ہو، ایک کتوں کی طرح، ایک جانوروں کی طرح نہ آپ کو رات دے سکتے، نہ آپ کو ہاتھ دے سکتے، آپ پیچھے بچا کر کے اس نئے سال کی خوشیاں منا لے، نئے سال کی خوشیاں منا لے۔ کیا میرے پیارے بھائیو، آپ کو کیا بھی سمجھ نہیں آیا؟ کیسے مسلمان ہے، کیسے ایمان والے ہو، کیسے مومن انسان ہو، کیا آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ جنوری مہینہ جو ہے، نئے سال جو ہے، ہماری زندگی میں سے ایک سال گزر گیا، ہماری زندگی سے ایک سال ختم ہو گیا، یعنی ہم اور ایک سال قریب آ گئے، موت کے قریب آ گئے، قبر میں جانے کے لیے اور ایک سال قریب آ گئے۔ اب یہ کیوں نہیں سمجھتے میرے پیارے؟ اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، اللہم صل اللہم صل۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوا ہوں، جس موضوع کو لے کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس کا نام ہے ایمان۔ ایمان کیا چیز ہے اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، ایمان صحیح رہا تو بہت کافی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، آدھے ادھورے مسلمان نہ بنو، اسلام کے اندر آدھا ادھورے اسلام مت لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، تم پورے کے پورے مسلمان کے اندر داخل ہو جاؤ، تم پورے کے پورے اسلام کے اندر اسلام لاؤ، پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت نماز پڑھ رہے ہیں، صرف ٹائم کی نماز چھوڑ دیے، یا تیسری ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں، چوتھا ٹائم کی نماز آپ چھوڑ دیے۔ اس طرح کا پورے کے پورے مسلمان اسے نہیں کہتے، پورے کے پورے مسلمان اسے نہیں کہتے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین صاف صاف قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، تم پورے کے پورے مسلمان کے اندر داخل ہو جاؤ، تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، کوئی بھی چیز ادھورا نہ چھوڑو۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ذرا اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا۔ مومن تو اسے کہتے ہیں، ایمان والوں سے کہتے ہیں، جو ایماندار ہوگا، جو مومن ہوگا، اس کے سامنے اگر اللہ کا نام لیا جائے، اگر اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو اس کی روح تک کام جائے گی، اس کی پوری جسم تک کام جائے گی، یعنی اس کے جسم کے اندر جو دل ہوگا وہ بھی تھرتھرا کر کانپے گا، اس کی پوری جسم کانپے گا۔ اگر وہ ایمان والا ہوگا، اگر وہ مومن ہوگا، اگر اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو اس کا پورا روح تک کانپ جائے گا۔ آپ نے بہت سے علماء کرام کی حدیث سنے ہوں گے، صحیح بخاری کی آواز ہے، تین لوگ جب کار میں پھنس گئے تھے اور اس تینوں نے اپنی عبادت کی وسیلہ سے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی، اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی، اور تینوں میں سے وہ ایک انسان تھا اور انہوں نے یہ دعا کیا تھا کہ اللہ، میں نے ایک لڑکی سے محبت کیا تھا، میں نے ایک لڑکی سے محبت کیا تھا، میں اسے چاہتا تھا، میں اسے کوشش کیا کرتا تھا، میں اسے پیار کیا کرتا تھا، میں اس کو چاہتا تھا، میں اس کو پسند کرتا تھا۔ لیکن ایسا ہوا کہ اس کی زمین سوکھ گئی،
پانی نہیں ہے. اور لڑکی جب میرے پاس مرد مانگنے کے لیے آئی تو میں نے مرد کرنے کے لیے تیار بھی ہو گیا. میں نے مدد کرنے کے لیے تیار ہوا اور مدد کے بدلے میں نے اس کی عزت بھی سودا کیا. میں نے اس کے ساتھ زنا کرنے کا سودا کیا. میں نے اس کے ساتھ عزت سے سودا کیا. میں نے اس کے ساتھ زنا کرنے کا سودا کیا. بلکہ بھی نہیں، زنا کے بہت قریب پہنچ بھی گئے تھے. زنا کے بہت قریب پہنچ بھی گئے تھے. اور اسی وقت وہ لڑکی نے اس لڑکا سے کہا کہ اے اللہ کے بندے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وتعزوا لا خاتم إلا بحقه. جس میں تمہارا حق نہیں ہے اس کو استعمال مت کرو. جس چیز میں تمہارا حق نہیں ہے اس چیز میں تم استعمال مت کرو، اس کو یوز مت کرو. ذرا دیکھو اس کے اندر کتنی ایمان ہے. اس کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا گیا اتقوا اللہ، اللہ کے بندے تم اللہ سے ڈرو، اللہ بحقہ. اور جس پر تمہارا حق نہیں ہے تم اس کو استعمال مت کرو. جس پر تمہارا حق نہیں ہے اس پر تم یوز مت کرو. جس پر تمہارا حق نہیں ہے اس کو تم استعمال مت کرو. میرے پیارے بھائیو، وہ انسان زنا کے قریب ہی تھا. اچھا اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا گیا، اللہ کا نام لیا گیا، اس کی روح کاٹ گئی. اور زنا کا عادت چھوڑ دیا. زنا کرنے ہی آیا تھا بس اللہ کا نام لیا گیا اور زنا سے دور ہو گیا. اور اس کے بعد سے لے کر کے اس لڑکی کو آپ غلط نظر سے دیکھا بھی نہیں. ذرا سوچو میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچو کہ ایک بار اللہ کا نام لیا اور اس نے زنا کا معاہدہ چھوڑ دیا، زنا کی اپنی عادت کو بدل دی. ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں، ایمان والے تم سے کہتے ہیں، مومن بندہ تم سے کہتے ہیں، جس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے اس کی روح تک کاٹ جائے. اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچو آج ہمارے سماج میں، آج ہمارے گاؤں میں اللہ کے نام کو 5 مرتبہ لیے جاتے ہیں. اللہ کے نام کو 5 مرتبہ لیے جاتے ہیں. ذرا سوچو کہ آج کتنے ایسے نمازی ہیں کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے پھر اس کی دل کے اندر ڈر کی پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر ڈر کی پیدا نہیں ہوتا ہے. اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور مسجد میں آ کر کے اس کو خانہ میں بیٹھ کر کے دور بس رہا ہے. اس کے اندر ایک اللہ کی ڈر کی پیدا نہیں ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جا رہا ہے وہ مسجد کے بغل پر بیٹھ کر کے نشہ کر رہے ہیں، اس خانہ میں بیٹھ کر کے نشہ کر رہے ہیں. پہلے اس کو نشہ کرتا ہے اس کے بعد اس کو بنانا ہے. اور میرے پیارے بھائیوں، آپ کیسے ایمان والے ہو، آپ کیسے مومن بندے ہو کہ آپ کے سامنے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، پھر بھی آپ کے اندر، آپ کے دل کے اندر ایک بات کرنی پیدا نہیں ہوگا. آپ کے دل کے اندر یہ ڈر کیوں نہیں ہوگا کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے اوپر آپ کو ڈر کیوں نہیں ہے، اللہ سے ڈر کیوں نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، جبکہ وہ انسان اتنی بڑی خدا کرنے چلا، زنا کے کام میں مشہور ہونے والا تھا، زنا کے کام میں لگنے ہی والا تھا. اور اس لڑکے نے جب کہا اتقوا اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اللہ بحقہ، جس پر تمہارا حق نہیں ہے تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہو. تو تم کیسے مسلمان ہو کہ تمہارے سامنے اللہ کا نام 5 مرتبہ لیا جا رہا ہے، 5 مرتبہ اللہ کے نام کو پکارا جا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. آج تم کیسے نمازی ہو، کیسے مسلمان ہو کہ آج 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آ کر کے سجدہ کرتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے تو آپ کے دل کے اندر یہ ڈر پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور اسی کے گھر پر آ کر آپ کھا کر کے نشہ کر رہے ہیں، اسی کے گھر پر آ کر کے آپ نشہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. ایسی مانتا. اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، کتنے ایسے چاچا ہیں، کتنے ایسے مولانا خدا کے بارے میں خبر کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے گاؤں میں ان کا کم نہیں رہا ہے اور بھی زیادہ بڑھتے جا رہا ہے. کتنے ایسے مولانا جب سمے کہہ رہے ہیں شراب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، مگر آج ہمارے گاؤں میں شراب نہیں کر رہا ہے اور زیادہ
مگر آج ہمارے گاؤں میں شدت نہیں کر رہے اور زیادہ بڑھتے جا رہا ہے. اتنے سے مولانا صرف کڑی کے بارے میں کھلا کر رہے ہیں مگر آج ہمارے گاؤں میں آج سے نہیں کر رہے اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. آج کتنے مولانا سود خوری کے بارے میں فتویٰ کر رہے ہیں مگر آج ہمارے گاؤں میں سود خوری نہیں کر رہی ہے اور زیادہ بڑھتے جا رہی ہے. اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں ایسے ایمان والے ہو ایسے مومن ہو کہ آپ کے سامنے اتنا مولانا فتویٰ کر رہے ہیں اتنا حدیث و قرآن کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. آپ کے دل کے اندر یہ ڈر کیوں پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ ہم جو بھی غلط کام کر رہے ہیں اسے اللہ دے گا. ایسے ایمان والے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. ایمان والے جو ہے مومن بندہ وہ ہے کہ جس کے سامنے قرآن کی تلاوت کیا جائے جس کے سامنے قرآن کو پڑھا جائے اس کی ایمان اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کی ایمان اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اگر مسجد میں امام صاحب نماز پڑھاتے وقت اگر 10 منٹ کی جگہ اگر 20 منٹ لگا دے اگر 20 منٹ کی جگہ اگر 25 منٹ قرآن کی پڑھتے تلاوت کرتے اگر 25 منٹ نماز میں لگا دے تو آج پیچھے کی نماز پڑھنے والے مختلف سلام کرنے کے بعد امام صاحب سے کہیں گے اور امام صاحب آپ نماز اتنی لمبی کیوں کرتے ہو آپ نماز اتنی لمبی شروع کیوں کرتے ہو آج آپ نماز میں تلاوت اتنے لمبے کیوں کیا آپ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت اتنی لمبا کیوں کی. اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جس کے سامنے قرآن کی تلاوت کیا جائے جس کے سامنے قرآن پڑھا جائے اس کی ایمان اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیسے ہے مسلمان کوئی ایسے مسلمان ہے آپ سمجھ میں کہ چاہتے کہ نماز کو آدھا گھنٹہ میں پڑھیں ہے بہت کم ہے. حسین بن عیاض کو ذرا دیکھو ایک چوری کیا کرتے تھے ایک ڈاکو تھا ایک چوری کیا کرتے تھے کسی کی مال کو ہڑپ رہا تھا کسی کی مال کو چوری کر رہا تھا کسی کی دولت کو چوری کیا کرتا تھا. اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں حسین بن عیاض ایک ڈاکو تھا رات کے اندھیرے میں ایک مکان میں یعنی کسی کے گھر میں چھپا کے اوپر کچھ پڑا چوری کرنے کے لیے جا رہا تھا اور کسی کی چھت پہ رات کے اندھیرے میں گھسا اور گھسنے کے بعد انہوں نے دیکھا اتنی رات اندھیری میں اتنی رات کے اندھیری میں اللہ کا بندہ کوئی اللہ کا بندہ تھا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا قرآن پڑھتا تھا. اور قرآن پڑھتے پڑھتے اتنی دور آ گیا کہ سورہ حدید کی آیت تک پہنچ گئی. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. کیا بھی وہ ٹائم نہیں آیا کیا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والے قرآن کی آیت سن کر کے اس کی دل کو چین پہنچے قرآن کی آیت کو سن کر کے اس کی دل میں سکون آئے. کیا بھی وہ وقت نہیں آیا کیا بھی وہ ٹائم نہیں آیا کیا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن سن کر کے اس کی دل کو ایک تسلی ملے اس کی دل کو سکون ملے اس کی دل کو چین پہنچے. کیا بھی آج ایسے ایمان والا نہیں ہے کیا آج اس کو قرآن کی تلاوت سنایا جا رہا ہے اس کے دل کے اندر ایک چوٹ نہیں آ رہی ہے اس کے دل کے اندر ایک سکون نہیں مل رہی ہے. کیسی ایمان والے ہو میرے پیارے بھائیوں. حسین بن عیاض جب رات میں چھت پہ اٹھا اور دیکھا کہ ایک اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے اس کے دل کے اندر ایک چوٹ پہنچی اس کے دل کو ایک درد پہنچی اور کہنے لگا اے اللہ رات کے اندھیری میں تیرا ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے رات کے اندر میں تیرے بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور میں چوری کر رہا ہوں میں ڈکیتی کر رہا ہوں. اے اللہ رات کے اندھیری میں قرآن پڑھ رہا ہے اور میں کسی کا مال کو ہڑپ رہا ہوں میں کسی کی دولت کو ہڑپ رہا ہوں. اے اللہ تیرا بندہ رات کو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور میں جا کر کسی کے مال کو چوری کر رہا ہوں کسی کی دولت کو چوری کر رہا ہوں. اے اللہ تو مجھے پکارتا تھا تو
تو مجھے یاد کرتا تھا اور میں تمہاری جواب میں تمہاری دعوت میں لبیک اللہ کہہ کر کے بھاگ جاتا تھا، لبیک اللہ کہہ کر کے نکل جاتا تھا۔ اور انسان کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے کہا تھا ایمان والا، اب وہ ایمان والا کا وقت کب آئے گا جس کے قرآن سن کر کے اس کے دل کو چوٹ پہنچے، اس کے دل کو چوٹ پہنچے۔ اور انسان کہتے ہیں کہ اللہ اس کی قرآن کی تلاوت سن کر کے میرے دل کو چوٹ پہنچی ہے، اس کی قرآن کو کی تلاوت سن کر کے میرے دل کے اندر سکون ملی ہے۔ اے اللہ تیرا آج مجھے ابن الیاس کہتا ہے اے اللہ آج کے بعد سے میں ایسا کوئی غلط کام نہیں کروں گا، میں آج کے بعد سے وعدہ کرتا ہوں کوئی چوری نہیں کروں گا، کوئی ڈکیتی نہیں کروں گا، کوئی بےمانی نہیں کروں گا، کسی کی زمین کو ہڑپوں گا نہیں، کسی کی دولت کو چوری نہیں کروں گا۔ اے اللہ آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے میں مسجد میں جا کر کے نماز پڑھوں گا، میں مسجد میں جا کر کے نماز پڑھوں گا، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، خانے کعبے میں جا کر کے حج کروں گا۔ اتنے بڑے ایک ڈکیت ہو کر کے ایک چور ہو کر کے اس کے سامنے جب قرآن کریم کی ذکر کیا گیا، قرآن کریم کی تلاوت کی گئی تو میرے پیارے بھائیوں اس کے دل کے اندر اتنی بڑی شکر ملی، اتنی بڑی کام اتنی غلط کام کو چھوڑ دیا اور انہوں نے اللہ کے راستے پر آگے انہوں نے مسجد پر آنے کا وعدہ کر دیا، انہوں نے نماز پڑھنے کا وعدہ کیا۔ لیکن آج آپ کیسے ایمان والے، آپ کیسے مومن ہیں کہ مہینے میں 1000 خرچہ ہو رہا ہے، یوٹیوب میں آپ 1000 خرچہ سن لے، کتنے ایسے مولویوں کی خبر سن لے، آپ کیسے مسلمان ہیں کہ آپ کے اندر اتنی سی تسلی نہیں آئی، آپ کیسے مسلمان ہیں کہ آپ کے دل کو اتنی سی بھی ٹھیس نہیں پہنچی، آپ کتنے ایسے حافظوں پر قرآن سنے ہیں، کتنے ایسے لڑکوں پر قرآن سنے ہیں، آپ کیسے مسلمان ہیں کہ آپ کے دل کو تھوڑی سی دشت نہ ملے، تھوڑی سی ڈر پیدا نہیں ہوئی۔ یہ آیت جس کی ذکر کیا جا رہا ہے اللہ کا نام سے ایک انسان کے سامنے جو زنا کاری میں لگا ہوا اس کے سامنے اللہ کا نام لے گیا اور اس کی روح تک کانپ گئی، اس زنا کاری کو چھوڑ دیا۔ ایک انسان کے سامنے اللہ کا نام لے گیا، قرآن کی تلاوت کیا گیا، اتنا بڑا چور اسلام قبول کر لے، نماز پڑھنے کا وعدہ کر لیا۔ لیکن آپ کیسے مسلمان ہو میرے پیارے، آپ کیسے ایماندار؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا التراب۔ اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، ایماندار انسان چاہے فقیر کیوں نہ ہو، چاہے مسکین کیوں نہ ہو، چاہے غریب کیوں نہ ہو، چاہے پاؤں میں لینا کیوں نہ ہو، ہاتھ ملنا کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پاس کوئی دولت کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پاس جھوپڑی کیوں نہ ہو، اگر کوئی انسان گاؤں میں رہ کر کے اس کے پاس زمین بھری ہوئی سونا ہے، ہر ایک انسان غریب ہے، ایک مسکین ہے اور اس کے اندر ایمان ہے، اس کے اندر ایمان ہے، وہ مومن ہے، ہر ایک انسان کے پاس بھری ہوئی زمین میں سونا ہے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں قیامت کے دن اگر کوئی انسان بغیر ایمان کا مر گیا، اگر کوئی انسان بغیر ایمان کا مر گیا، اگر قیامت کے دن ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا بالتراب۔ قیامت کے دن ایک انسان ہوگا جو اپنے زمین بھری ہوئی سونا لے کر کے آئے گا اور کہے گا اے اللہ اس سونا کو رکھ لو اور مجھے جہنم سے آزاد کر دو، مجھے جہنم میں مت بھیجو، اے اللہ اس سونا کو رکھ لو اور مجھے جہنم سے آزاد کر دو۔ اللہ رب العالمین کہے گے آپ کا تمہارے سونا قبول نہیں ہوگا، تمہارے پاس دولت ہے مگر تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، تم مومن نہیں ہو، تمہارا دولت اس ایمان سے بھائی، اس ایمان سے کمزور ہے، اس مومن سے کمزور ہے۔ ذرا سوچو میرے پیارے کہ زمین بھری ہوئی سونا اور ایک ایمان اگر اس کے اندر ہو تو اس سونا بھی اس کے آگے کمزور ہے۔ اللہ رب العالمین خود قرآن کریم میں لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے سماج میں کتنے ایسے گاؤں کے مسلمان ہیں، پورے شہر میں ایسے مسلمان
मुसलमान लिहाज देखा जाए कि सामने जो हमारे नए साल जो गया 31 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर की रात से लेकर के पूरे गांव में, पूरे एरिया में, पूरे इंडिया में इतनी मुहल्ला मची हुई है, इतनी चर्चा मची हुई है मेरे प्यारे भाइयों कि देखा जाए आज कितने ऐसे मुसलमान हैं कि 31 दिसंबर से ही खुशियां मना रहे हैं। किस चीज की खुशियां मना रहे हैं? खुशियां मना रहे हैं कि नया साल आ रहा है। अरे मेरे प्यारे भाइयों, तुम कितने बड़े नादान हो, तुम कितने बड़े बेवकूफ मुसलमान हो, तुम कितने बड़े बेवकूफ इंसान हो, तुम्हें तो इतना भी समझ नहीं आया, तुम्हें तो इतना भी समझ नहीं आ गया। तुम 40 साल की उम्र के मुसलमान हो गए, तुम 50 साल की उम्र के मुसलमान हो गए, आप 20 साल की उम्र के नौजवान लड़का हो, आपको इतना भी समझ में नहीं आया कि हमारी जिंदगी का एक साल निकल गया, हमारी जिंदगी में से एक साल खत्म हो गया, हमारी जिंदगी में से एक साल गुजर गया, यानी हम मौत के और एक साल करीब आ गए, हम मौत के और एक साल करीब आ गए, यानी कब्र में पहुंचने के लिए और एक साल करीब आ गए। कैसे मुसलमान हो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे बेवकूफ इंसान हो, एक कुत्तों की तरह, एक जानवरों की तरह रात को रात दे सकते, रात को हाथ कर देते, आप पीछे बचा करके इस नए साल की खुशियां मना रहे, नए साल की खुशियां मना रहे। क्या मेरे प्यारे भाइयों, आपको इतना भी समझ नहीं आया? कैसे मुसलमान है, कैसे ईमान वाले हो, कैसे मोमिन इंसान हो, क्या आप इतना समझ नहीं आया कि ये जनवरी महीना जो है, नया साल जो है, हमारी जिंदगी में से एक साल गुजर गया, हमारी जिंदगी से एक साल खत्म हो गया, यानी हम और एक साल करीब आ गए, मौत के करीब आ गए, कब्र में जाने के लिए और एक साल करीब आ गए। अब एक क्यों नहीं समझते मेरे प्यारे? 31 दिसंबर को आपको रात के अंधेरे में जो दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमारी जिंदगी से एक साल खत्म हो रही है, हमारी जिंदगी से एक साल दूर जा रही है, हमारी जिंदगी से एक साल निकल रहा है कि अल्लाह हमारी जिंदगी गुजरी हुई साल में न जाने हमने कितना गुनाह किया, न जाने हमने कितना पाप किया, न जाने हमने कितना चोरी किया, न जाने हमने कितना डकैती किया। अल्लाह हमारी जिंदगी से एक साल गुजर रही है, अल्लाह अमर हो सके तो तमाम मुसलमानों को सारी की सारी गुनाह से बख्श अता फरमा, सारी की सारी गुनाह को तू अता फरमा। तो 31 अगस्त को तो ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमारी जिंदगी की और एक नया साल शुरुआत हो रही है, हमारी जिंदगी की और एक नया साल शुरुआत हो रही है। या अल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को नए साल की पहली जिंदगी पहली शुरुआत से हम तमाम मुसलमानों को एक सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, सीधे रास्ते पर चलने की ताकत अता फरमा। आज हम मुसलमान ये दुआ करते हुए आज हम प्यार कुत्तों की तरह और जानवरों की तरह रात को हराम करते हैं, हम मुसलमान बैठे हुए हैं, जाकर कितने धोखे थे। अल्लाह की कसम, आज यहूदी ने हमारे इस्लाम की जितनी बदात नहीं किया, आज यहूदी हमारे इस्लाम की जितनी बेइज्जत नहीं की, अल्लाह की कसम इससे कहीं गुना ज्यादा आज हम मुसलमान हमारे इस्लाम की बेइज्जत कर रहे हैं, आज हम मुसलमान हमारे इस्लाम की बेइज्जत कर रहे हैं। ऐसे मुसलमान थोड़ी शर्म नहीं आई आप लोगों को जश्न मनाते हुए, खुशियां मनाते हुए? ये तो गैर मुस्लिम का काम है, ये तो यहूदियों का काम है। एक मुसलमान हो करके आप अपने इस्लाम की गुनाह कर रहे हैं, आप इस्लाम को बेइज्जत कर रहे हैं। इतना तो यहूदियों ने भी हमारे इस्लाम की बेइज्जत नहीं की थी, इतना तो यहूदियों ने भी हमारे इस्लाम की गुनाह नहीं की थी, जितना एक मुसलमान हो गया। من تشبه بقوم قوام। क़यामत के दिन ऐसे इंसान को, ऐसे काम करने वालों को क़यामत के दिन यहूदियों के साथ उठाया जाएगा, क़यामत के दिन यहूदियों के साथ उठाया जाएगा, मुस्लिम के साथ उठाया जाएगा। वो मेरे प्यारे भाइयों, वो मेरे प्यारे साथियों, अपने इस्लाम की गुनाह क्यों कर रहे हो, अपने इस्लाम की बेइज्जत क्यों कर रहे हो? एक मुसलमान हो करके आपको इतना समझ नहीं आया कि ये फालतू चीज जो हम कर रहे हैं ये हमारे इस्लाम की हिदूद ना हो रही है। जो यहूदियों के रहने वाले हैं, जो बेगैर मुसलमान हैं, आज वो भी हम पर हंस रहे हैं, आज वो भी हम पर हंस रहे हैं कि मुझे इतना समझ आ रहा है कि मैं जिसको बर्बाद करने चला था, मैं जिसको बर्बाद कर रहा हूँ, मेरा काम तो मुसलमान को नहीं। इसलिए हम तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त करूंगा, हम तमाम मेरे प्यारे भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को हमारी जिंदगी से गुजरी हुई
سال میں نہ جانے ہم تمام مسلمانوں نے کتنے ایسا گناہ کیا، کتنے ایسے پاپ کیا، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس گناہ سے تو بخش دے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں نے جتنے گناہ کیا اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس گناہ سے بخش دے، معاف عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نئی زندگی کی اور ایک نئی سال کی شروعات کی، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نئی سال کی شروعات کی زندگی میں اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کے پاس دعا کرنا چاہیے، دعا کیجیے، چادر بچھائے رات کے اندھیرے میں، اب دعا کیجیے کہ اللہ میں نے اپنی زندگی سے گزری ہوئی سال میں جتنے بھی گناہ کیا، جتنے بھی پاپ کیا، اللہ تو مجھے معاف کرنے والا ہے، اللہ تو ہی مجھے رحم کرنے والا ہے، تو ہی معاف کر سکتا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ سے اس طرح سے دعا کیجیے تاکہ ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام بھائیوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام مسلمانوں کو ایمان کے بارے میں جتنے بارے میں ہم بتائے اس کو سمجھنے